الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا وخليلنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم تمام کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسی مجلسیں بار بار نہیں ملا کرتی، بہت کم ملتی ہے. تو ہم تمام کو ایسی مجلسوں میں جڑنا چاہیے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے. نہیں پتہ کون سی بات ہمارے دل پر لگ جائے اور اللہ ہمارے طرف سے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. دوسرا شکریہ میں ہمارے امام صاحب کا، یہاں کے بستی والوں کا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان عاجز کو دعوت دی. مسلسل 3 دن سے سفر میں چل رہا ہوں. رات کو جو ہے پرسوں بھی سفر تھا، کل بھی سفر تھا، 3:30 بجے آنا ہوا، آج واپس ہے. اللہ جو ہے ہماری یہ محنتوں کو، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی فکر ہے امت کی. امت کی فکر ہوگی نا تو آپ کو چین سے نیند نہیں آئے گی، بس آپ کو کام دکھے گا اور کچھ نہیں دکھے گا. تو ہمارے اندر بھی یہی فکر پیدا ہو جائے، دین کی فکر پیدا ہو جائے. دنیا تو ہے ہی، آپ کے مقدر میں جتنی دنیا ملنی ہے وہ آ کر رہے گی. ایک بات اور میں بڑھا کر کہتا ہوں کہ جو انسان آخرت کے لیے کیا ہے فارغ ہو جاتا ہے، آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا قدموں میں دے دیتا ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. اللہ آپ کو جو ہے ایسی دین کی نسبت پر اللہ دنیا بھی آپ کو گھما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کیا ہے اپنے دلوں کے اندر ایمان کا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ سارے راستے آٹومیٹک کھلتے جائیں گے. آج ہمیں پریشانی ہے، آج ہمیں تکلیف ہے، آج ہمیں دکھ ہے، آج ہمیں جو ہے دنیا کے حالاتوں میں، کاروبار کے پریشانیوں میں، دنیا کے کاموں میں بس ہائی دنیا. تو یاد رکھو دنیا کے بارے میں جتنا فکر کرو گے دنیا جو ہے تمہارے لیے کیا ہے اتنی آپ سے دور بھاگے گی. جتنا آپ دنیا سے جتنا دور بھاگو گے دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی. ابھی کچھ جو ہے ہم پرسوں ہے مولانا بھی تھے، آپ پوچھئے ان سے، ہم جو ہے گئے تھے جس علاقے میں ہمارا جانا ہوا، اس علاقے میں ایک جو بھائی سے ملاقات ہوئی، بڑے پیسے والے تھے. ہمیں لینے آئے. وہ جب لینے آئے تو ہمیں ایسا اندازہ ہوا کہ بھائی یہ عام ایک رہبر ہوتا ہے اس طریقے سے ہوگا اور سادہ سیدھا انسان ہوگا. جب ہماری اس گھر میں دعوت تھی، بڑے رینج روور BMW اس گاڑی کا مالک تھا، کم سے کم 10-15 ٹرکیں چل رہی تھی. لیکن اس کو اپنے پیسوں پر غرور نہیں، تکبر نہیں. اللہ نے جس کو دیا ہوتا ہے اس کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی. تو ہمیں عبرت ہوئی کہ اللہ نے جس کو دیا ہوا ہے وہ بے فکر ہے. علماء کی خدمت، اللہ والوں کی خدمت، دین کی خدمت، جماعتیں آتی اس کی خدمت، بستی والوں کی فکر، تو اللہ ان کو جو ہے ڈبل ٹیبل دیتا ہے. تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر، بھائی ذرا زور سے بولو کہ اپنے دلوں کے اندر آخرت کی، دین کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں گے. بھائی آپ ساتھ دیں گے نا میرا؟ میں جو ہے بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں دوں گا. ہاں روزانہ جو ہے رمضان المبارک کے روزانہ 1000 سموسے کا جو ہے وہ مسجد کے 1000 روپے کا سموسہ روزانہ مسجدوں میں دے رہے، روزانہ ڈیلی. کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ بھائی میرے 1000 روپے روزانہ کم ہو جا رہے تو 1000 تو مہینے کے 30,000 روپے تو مسجد میں لگ رہے ہیں ان کے.
اتنا بڑا سخی آدمی. ہم وہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ پیسے نکالو جتنا، نہیں، ہم کو جتنا اللہ نے دیا ہے ہماری طاقت کے مطابق ہم تو نکالو. یاد رکھنا جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ جو ہے کبھی اس کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتا. اللہ کے خزانے بھرے پڑے، ایک دو گے اللہ ہزار دے گا. اس لیے شاعر کہتا ہے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. تو خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ارے وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. ایک بات بتاؤ، کمپنی کا باس ہوتا ہے، اس کے مینیجر ہوتے ہیں، کام کرنے والے نیچے اس کے کتنے انڈر میں ہوتے ہیں، اس کو اس کی تنخواہ کی جو ہے پیمنٹ کی فکر ہوتی ہے. اللہ تو سارے لوگوں کا باس ہے، سارے لوگوں کا مالک ہے، اس کو کیا اپنے بندوں کی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ کا مال کم کر دے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا. ابھی ہمارا کل گودرا جانا ہوا، گودرا ہمارے ایک آدمی سے جو ہے حافظ سعید صاحب کر کے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں سوچ نہیں سکتا. میں نے ان کو سوال کیا کیا بات ہے حضرت، کیا جب بھی آپ کے گھر میں دیکھتے اتنی ساری فراوانی، آپ کے 5 بچے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم 40 بچے، ذرا دھیان سے سننا، 40 بچوں کا ذمہ میرے ہاتھ میں. ایم پی سے، رتلام سے، راجستھان سے بچوں کو لے کر آتا ہوں اور مدرسے میں پڑھانے لے جاتا ہوں، اور ان کی ششمائی کی 6 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے اس کا ریزرویشن بھی کرتا ہوں، اور سالانہ کی رمضان سے پہلے جو چھٹی ہے اس کا بھی ریزرویشن کرتا ہوں. تو 40 بچوں کا میرے ذمے کے اندر ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ کو اللہ نے اتنے مال کے اندر برکت دی، وہ کوئی فائدہ نظر آیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو، میری بات آپ توجہ سے سنو. انہوں نے کہا جب فرمائیے، بولا کہ 2013 تک میں مسلسل اتنی پریشانیوں میں پھنسا ہوا تھا کہ ایسا جو ہے میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں، لوگ مجھے زکوٰۃ دے اس کا مستحق ہو گیا تھا. انہوں نے یہ کہا مجھے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، میں مستحق تھا. میں رمضان کے مہینے میں کیا کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، ہر مہینے کیا کروں گا، میں جو ہے مستحق ہو گیا تھا. اور اتنے پیسے لوگ مجھے دیتے تھے، اور مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ یار میں تو اللہ سے مانگنے والا بندہ ہوں. میرے اندر وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک چیز رکھی تھی، میں بے نیاز ہوں، میں کسی سے اپنے پیسے نہیں مانگتا، میری ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. لیکن کیا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا تھا. کہیں سے بھی میرے بارے میں بات آتی تھی کہ آپ مستحق ہے، تو مجھے رمضان کے بارے میں سب سامان پہنچاتے تھے. پھر جو ہے میں ایک اللہ یہاں گودرا سے آگے لونا والا ہے، نہیں لونا والا نہیں، آگے ایک اپنے ہے کوئی علاقہ بتایا، اس علاقے کے اندر مدرسہ چل رہا ہے. اس مدرسے کے اندر ایک تھے مولانا اللہ رکھا صاحب، بڑے اللہ والے تھے، بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. جب ان سے ان کا مصافحہ ہوا، جب مصافحہ ہونے کے بعد حضرت نے توجہ ڈالی، حضرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات آئی، ملاقات ہوئی، سب جو ہے معاملہ ختم ہو گیا. ان کے دل سے اچانک یہ بات نکلی کہ حضرت آپ کو رات کو 2 بجے بھی جو ہے میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے 2 بجے بھی فون کر دینا، میں جو ہے انشاءاللہ تمہارے مدرسے کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، اساتذاؤں کے لیے میں انتظام کروں گا ہر چیز کا. اب جو ایک رمضان گزر گیا، دوسرے رمضان کے اندر فون آیا، بھائی حافظ سعید ہمارے علاقے میں مدرسے میں ضرورت ہے، آپ جو ہے آپ ہمارے گودرا شہر کی طرف سے، آپ کے علاقے کی طرف سے ہمارے مدرسوں کا چندہ بھی کر دیجئے، اور یہ سب تمام چیزیں. حضرت کوئی بات نہیں. انہوں نے، اللہ نے کیا ان کے دل میں بات ڈالی، وہ سمجھو اس مدرسے کو انہوں نے اتنی ترقی کر لائے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے خدمت کا اتنا جذبہ نہیں، جنون اللہ نے بھر دیا. انہوں نے کہا کہ مولانا جب یہ مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے تو میں 350 پرچے احمد آباد جاتا ہوں، اور احمد آباد 3 دن رہتا ہوں، اور اکیلا بائک لے کر پورے شہر کے اندر جو ہے مسجد کے اپنے مدرسے کے جلسے کے لیے 3 دن تک رہتا ہوں، ہر جگہ پرچے لگاتا ہوں. پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی، میں حیران ہو گئی. پھر جو ہے انہوں نے مسلسل خدمت کی، حضرت کی خدمت کرنے کے بعد
اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، وہ کہہ رہے مولانا آج الحمدللہ اللہ نے مجھے 1,00,000 روپے ہر مہینے دیتا ہے، ہر مہینے جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا تھا، کیا جو انسان زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا تھا، میں نے ان کو وجہ اللہ نے، کیونکہ ہم لوگ دنیا دیکھتے ہیں نا، دنیا بھائی دین کی خدمت سے ہمیں دنیا ملے گی کہ نہیں، تو میں جو ہے ہر جگہ ان کو پوچھا میں نے کہ آپ کو دنیا کا کیا فائدہ ہوا، دین کو تو اللہ دیں گے، طلباء کی خدمت کی، اساتذاؤں کی خدمت کی، اللہ والوں کی خدمت کی، مگر دنیا کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ کہ مولانا جب سے میں یہ کام میں لگا اللہ نے مجھے دنیا کے سارے پریشانیوں سے، سارے غموں سے نجات عطا فرما دی، اور میرے اوپر 13,00,000 روپے قرضہ تھا اور وہ چکانا اتنا مشکل تھا کہ 8 سال تک میں چکا نہیں تھا، اللہ نے 2 سال کے اندر 13,00,000 روپے بھی ادا کروا دیے۔ یہ کس کی برکت؟ دین کی، علماء کی خدمت، مدرسوں کی خدمت، یہ معصوم بچوں کی دعائیں لگتی۔ یاد رکھنا یہ جتنے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ہمارے علاقوں میں جماعتیں آتی ہے، یہ دین کی محنتیں ہوتی ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ یقیناً کہتا ہوں اگر ہم نے دین کے اوپر اپنے آپ کو جما دیا، دین کی محنت میں لگا دیا، اللہ آپ کو دنیا سے جو ہے فری کر دے گا۔ مجھے بھی آپ ایک بھی کیس بتاؤ، کون سا ایک عالم ہے جو سوسائڈ کرتا ہو؟ کون سا ایک عالم ہے جو بھوکا سوتا ہو، کبھی شکایتیں کرتا ہو، کبھی پریشانی بتاتا ہو؟ تو یہ میں نے باتیں جو ہے اپنی عبرت کے لیے، تمام کی عبرت کے لیے بتاؤ، دین کی خدمت میں کرو، علماء کی صحبت میں رہو۔ یاد رکھنا علماء کی صحبت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کا مطلب جو ہے آپ کی دنیا جو ہے آپ کی دین نہیں، اللہ آپ کا دنیا بھی جو ہے بہترین کر دے گا، دنیا کا ایک ایک کام سنوار دے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس لیے علامہ اقبال دوسرا بھی فرماتے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملا کرتا، یہ اللہ والوں کے قدموں میں ملے گا۔ تو بس جو بات ہوئی، اب اصل جو ہے میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھائی ذرا زور سے بولو، ابھی تھوڑے دن کے بعد کیا آنے والی ہے؟ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر سب سے پہلے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یہ یاد رکھو، اپنی بندگی کے لیے۔ کچھ بھی ہو جائے ہو میرے بندے، دنیا میں جا کر یہ مت سوچ لینا بھائی میرا گھر، میرا کاروبار، میرا بزنس، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرا محلہ، میرا علاقہ، اس کے اندر گم مت ہو جانا۔ تو اپنے مقصد کو، تو اپنے ٹارگیٹ کو مت بھول جانا کہ میں نے تجھے کس کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے تو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اس میں دنیا کے کاروبار میں لگ کر تو مجھے مت بھول جانا۔ اللہ نے پہلے یہ کہا، پھر اللہ نے کہا کہ مہلت ہوگی، تھوڑی مہلت کے بعد ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ اللہ نے کہا چند دن کے لیے دنیا میں آؤ گے، آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا کے اندر بندہ آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان مسافرین کی طرح ہوتا ہے۔ مسافرین کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے وہ جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں کہہ رہے دنیا کے اندر آپ مسافر ہو، مسافر اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں ضرورت پوری کرنی ہے، کاروبار میں لگنا ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن جب وقت ہو جائے نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تلاوتیں کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مجھے بھول کر زندگی مت گزارنا، اگر تم مجھے بھول کر زندگی گزارو گے سمجھو یہ دنیا کی پریشانیوں میں الجھتے رہو گے، دنیا کے کاروبار میں الجھتے رہو گے، اللہ جو ہے دنیا کی پریشانی ڈال دے گا اور دلوں کے اندر غم ہی غم رہے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کاروبار کر رہے ہو، نماز کو مت چھوڑو، یاد رکھنا یہ کاروبار آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو ہے آخرت کی فکر کرو، گھر میں دین کی فکر کرو، گھر بار میں دین کی فکر کرو۔ اللہ کہہ رہے یہی آپ کا گھر جو ہے دین والا گھر بن جائے گا، یہی گھر آپ کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔
اللہ کہہ رہے آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، تلاوت کرو، قرآن کریم کو جو ہے سینے سے لگاؤ، اس سے محبت کرو، علماء کی خدمت کرو، جماعت والوں کی جو ہے خدمت کرو، دین کے ساتھ اپنے دل کو جو ہے جوڑ لو، اللہ والوں سے محبت کر لو، نبی سے محبت کر لو۔ اللہ کہہ رہے دنیا کے اندر تمہارے سارے کام کو بناتا جاؤں گا، دنیا کے سارے غموں کو آپ کو دور کر دوں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں آؤ، مسافرین کی طرح رہو۔ اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ذرا زور سے بولو، 3 چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے پہلی چیز یہ لکھ دی جاتی ہے کتنی زندگی گزارے گا، کہاں زندگی گزارے گا، کتنا جیے گا، کتنے سال جیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی چیز یہ لکھ دیتے ہیں، اللہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کوئی دانہ باقی نہیں ہوگا وہاں تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو موت نصیب نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کا ایک لقمہ باقی ہے اللہ آپ کو موت نہیں دے گا، اگر آپ کا ایک لقمہ باقی ہے اور موت کا وقت ہے آپ کو جو ہے لقمے کی بھی مہلت نہیں دے گا، اللہ آپ کو موت دے دے گا۔ تو پہلی چیز جب انسان دنیا میں آتا ہے ذرا زور سے بولو کیا لکھ دی جاتی ہے؟ زندگی۔ بھائی کتنا جیے گا؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال لکھ دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز یہ بھی لکھ دیتے ہیں کتنی روزی کمائے گا، کتنی روزی استعمال کرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اللہ تبارک و تعالی وہ لکھ دیتے ہیں۔ غریب ہوگا، مالدار ہوگا، تمام چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالی دین کی نسبت پر، اللہ سے محبت کرنے پر، اللہ کے رسول سے محبت کرنے پر، دین کی محنت کرنے پر، نماز پڑھنے پر، روزے رکھنے پر، غریبوں کی مدد کے اندر، بیواؤں کی مدد کے اندر، یتیموں کی مدد کے اندر اللہ آپ کو نواز دے گا۔ تیسری چیز اللہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب انسان دنیا میں آتا ہے تیسری چیز یہ بھی لکھ دی جاتی ہے وہ زندگی جو ہے زندگی کے اندر وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، برا ہوگا، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا انسان بنے گا، برا انسان بنے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی کو سوال ہوگا کہ بھائی جب ہم برے ہیں تو نیک کس طرح بنیں گے؟ چھوڑ دو بھائی، نہیں، اللہ نے وہ راستے پھیلا رکھے، اللہ نے دعوت کا کام پھیلایا، بزرگان دین کو جو ہے پھیلایا، مکتب کو قائم کیا، مدرسوں کو، اللہ والوں کو بھیج کر، نبیوں کو بھیج کر دین کی رائے بتائی۔ بھائی نیک بن سکتا ہے انسان، تو سنتے ہیں بھائی یہ شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، لیکن کیا ہے وہ دین کی بات سنی، دل پر بات لگی، کوئی عبرت کا واقعہ سنا، کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اللہ نے زندگی بدل دی۔ کورونا ہمارے لیے عبرت تھا، کتنے لوگوں کو اللہ نے جو ہے زندگی دی، واپس نہیں، تو کیا ہے وہ دین کی راہوں پر آ گئے، تو کورونا رحمت بھی ہمارے لیے ہو گئے۔ تین چیزیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کے اندر ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ پہلی چیز یہ کہ رمضان کی قدر دل میں بٹھا لو۔ کیا بٹھا لو؟ بھائی ذرا زور سے بولو نا، رمضان کی قدر۔ یاد رکھو جس نعمت کی ہم قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کی جو ہے آپ کو برکتیں، عظمتیں، رحمتیں، تمام چیزیں آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو پہلی چیز رمضان کی قدر کرے، رمضان کی تیاری ابھی سے کرے، رمضان کی جو ہے اہمیت ابھی سے دل میں بٹھا لے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، آپ کو یہاں سے بمبئی جانا ہے، دلی جانا ہے، یو پی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو بھائی ٹکٹ بنواتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ زور سے بولو نا، ٹکٹ بنواتے ہیں، ابھی سے فکر کرتے ہیں۔ بھائی 4 ویل میں جانا ہوتا ہے یہاں سے بمبئی تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے گاڑی کو کلین کرتے ہیں، گاڑی کو صاف کرتے ہیں، پھر جا کر کیا ہے
2-3 دن 4 دن پہلے سے ایک چھوٹا سا معمولی سفر ہے تو پہلے سے محنت کرتے ہیں. تو کیا ہے بھائی سفر میں جانا ہے, محنت. تو کیا کرتے ہیں, گاڑی کو کلین کراتے, ہوا چیک کراتے, گاڑی کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں, پہلے سے تیاری. تو کیا ہے, جب تیاری کریں گے تو کیا گاڑی کے اندر پنچر بھی نہیں ہوگا, گاڑی خراب بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کو صبح میں جو ہے آپ کو بمبئی جانا ہے اور آپ گاڑی لے کر نکل گئے تو ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کے اندر پنچر پڑ سکتا ہے, گاڑی خراب ہو سکتی, کیونکہ تیاری نہیں ہے. تب تیاری ہوتی ہے تو انسان کا سفر کا مزہ آتا ہے. دوسری مثال, آپ کو جو ٹرین میں جانا ہے, ریزرویشن نہیں کریں گے ٹرین کا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی, پریشان ہو جائیں گے. سیٹ مل گئی, ڈائریکٹ اسٹیشن پر چلے گئے, جگہ مل گئی, لیکن کیا ہے ادھر ادھر گندگی, ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ملے گا. کیوں, تیاری نہیں کی ہے. پہلے سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ریزرویشن کیا ہوتا ہے, سفر کا مزہ رہتا ہے, تمام چیزیں ہمارے لیے آسانی رہتی ہے, فکر رہتی ہے. تو اللہ کہہ رہے بھائی رمضان سے پہلے رمضان کی قدر کر لو. اور یہی دعا اللہ کے نبی کو سکھائی, کون سی, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو یہ دعا سکھا رہے, اور اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہے, اے اللہ مجھے جو ہے رجب کی برکتیں عطا فرما, شعبان کی برکتیں عطا فرما, اور رمضان المبارک تک مجھے پہنچا دیجئے. محدثین نے اس تشریح کا اور یہ بات بتائی اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے کیوں دعا کر رہے ہیں, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کر بتا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے رجب کی برکتیں عطا فرما کر, شعبان کی برکتیں عطا فرما کر, میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں کہاں رمضان المبارک تک پہنچ جاؤں. اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے. یہ سن لیا, 2 مہینے سے ہم مسلسل سنے آ رہے, تو پہلے اپنے دل کے اندر قدر پیدا کرو. آپ کو ایک واقعہ سناؤں, اور مجھے واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا تو میرا جو ہے دل جو ایک دم جھنجھوڑ گیا, اور مجھے خود کو عبرت ہوئی. رمضان کی قدر پر عیسائی تھا, ایک عیسائی کا واقعہ لکھا ہے. کون تھا بھائی, ذرا زور سے بولو. عیسائی تھا, ایک شخص تھا. اب وہ جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر وہ اپنے بچے کو گلی کے اندر کھیلتا ہوا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے کا ہے, اور مسلمان کی بستی میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا, مسلمانوں کی بستی کے اندر وہ کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ میرا بچہ مسلمانوں کے محلے میں گھوم رہا ہے اور کھا رہا ہے, یہ مسلمان کے روزے ہیں, مناسب نہیں ہے. تو جلدی وہ باہر نکلا اور اپنے بچے کو پکڑا اور کہا بیٹا تجھے پتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے اور کن لوگوں کا مہینہ تجھے پتا ہے. بچہ تھا, اس کو کچھ پتا نہیں تھا. باپ نے کہا بیٹا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مسلمانوں کا مہینہ ہے, اس میں ان کے سامنے کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ روزے دار ہوتے ہیں, یہ لوگ جو ہے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں. بتائے روزہ میں ان کا مہینہ ہے, یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, ان کے سامنے کھانا مت, اگر تو کھائے گا تو ان کو جو ہے کھانا یاد آ جائے گا, ان کو پینا یاد آ جائے گا, اس لیے تو ان کے سامنے کھانا مت کھا. بات تو ہو گئی, ختم ہو گئی. جب اس کی موت کا وقت آیا, کیا آیا, جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. کس کو بھیجا, فرشتوں کو بھیجا, اور فرشتوں کو کہا کہ اللہ کہہ رہے آپ کلمہ طیبہ پڑھ لو, آپ مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ میں تو غیر ہوں, مسلمان تھوڑی ہوں, میں تو عیسائی ہوں. اللہ نے کہا مجھے فرشتے کہہ رہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, اس لیے آپ کو مسلمان بننا ہے, آپ کو کلمہ اس لیے پڑھنا ہے, اس لیے کہ یہ میرا حکم تھا رمضان المبارک, آپ نے اپنے بچے کو روکا تھا, مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کلمہ پڑھ لو. وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا اور اللہ نے جنت عطا فرمائی. کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزے نہیں رکھے, لیکن کیا تھے, قدر کی. صرف اللہ جب جو ہے نوازنے پر آتا ہے تو نہیں دیکھتا ہے, نہ دھرم دیکھتا ہے, نہ مذہب دیکھتا ہے, نہ انسان کو دیکھتا ہے, نہ غریب کو دیکھتا ہے, نہ مالدار کو دیکھتا ہے, کسی کو نہیں دیکھتا. اللہ جو ہے قدر کرنے والوں کو جو ہے جانتا ہے.
کیونکہ اللہ خود جو ہے قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قدردان ہے۔ قدر پیدا کر لو نوجوانوں، قدر پیدا کر لو۔ اگر قدر پیدا کر لی، ہوئی جو عبادت میں کمی کوتاہی ہو جاتی، انسان ہے آنکھ لگ جاتی ہے کبھی، لیکن رمضان المبارک کا ہمیں احساس ہو، ایسا نہ ہو کہ عام مہینوں کی طرح ہم مہینہ رمضان کا گزار دے اور جو ہے برکتیں، جو رحمتیں، جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے وہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سے قدر، ابھی سے محنت، ابھی سے کوشش، بھائی انسان ابھی سے کوشش کرے گا، یہ کوشش کرے کہ بھائی میری پہلی صف میں نماز، میری جو ہے تہجد کی نماز نہ جائے۔ بھائی سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہی ہے، آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، اٹھ جائیں گے انشاءاللہ تو جو ہے تراویح پڑھیں گے۔ یہ اپنے صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد میں آسانی ہو جائے گی اٹھنا۔ پورا مہینہ سال تو ہم نہیں پڑھ پاتے، رمضان میں پڑھ لیا جائے، سحری کے بعد فوراً مسجد میں آ جاؤ، جو یہ سونے کی فضا نہ بنائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی ہماری فجر کی نماز رمضان میں کیوں جاتی ہے؟ بھائی کھانا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور کیا ہے پیٹ بھرے ہوئے نیند آتی ہے، فوراً سحری کی اور ہم سو جاتے ہیں۔ نہیں، شیطان کو کس کی کمر جو ہے رمضان میں اس کو شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے پجاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی خطرناک ہے، اس کو توڑ دو بھائی، اس کو ابھی دل کو کہو بھائی ابھی نماز پڑھ، ابھی مجھے نماز پڑھنا، فوراً سحری کر کے مسجد میں آ جاؤ، قرآن کریم پڑھ لو، قرآن کریم پڑھنا بھی ہو جائے گا۔ پورا سال ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے، رمضان میں کیا ہے قرآن کریم پڑھ لیں گے۔ ابھی سے رمضان کی قدر، رمضان کی عظمت، رمضان کی محبت ابھی سے ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آتا تھا تو ہم ان کے معمولات کے اندر 3 چیزوں کا اضافہ پاتے تھے، بڑھوتری پاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی کے 3 کاموں کے اندر بڑھوتری ہو جاتی تھی، 3 کاموں کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، عبادتوں میں کوشش کرتے تھے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو تھکاتے تھے اللہ کے نبی۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ حدیث شریف میں لکھا ہے حتیٰ یتورمت قدما، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، ان کے پاؤں جو ہے دکھ جاتے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں رمضان المبارک میں اتنی ساری عبادتیں کرتے تھے، رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی کو پاؤں جو ہے عبادت کرتے کرتے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، تو رمضان میں عبادت کا عالم کیا ہوگا آپ کا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، تھکاتے تھے اپنے جسم کو۔ تو ہم بھی پہلی چیز اپنے جسم کو تھکائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے؟ ابھی سے ہم نماز کی پابندی رمضان میں ابھی سے نیت کر لے ہمارے نوجوانوں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز کو پابندی سے پڑھیں گے۔ دیکھو رمضان میں جس نے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لی نا، اللہ اس کو پورے سال کیا ہے جو ہے توفیق دے گا، اس کی انشاءاللہ رمضان المبارک کے علاوہ نمازیں نہیں جائے گی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے، آنے والے سال کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان رمضان المبارک میں آنکھوں کے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو ہے موبائل میں غلط جو ہے بلیو فلم دیکھنے سے بچنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے اندر ہمارا نوجوان غلط پکچر دیکھنے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا سال اس گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کے اندر جو ہے کوئی نوجوان کیا ہے غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکہ دینے سے، چوری کرنے سے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو پورے سال ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں۔
تو کیا ہے، اللہ کے نبی کے معمول میں پہلی چیز کیا تھی؟ عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے. تو ہمیں بھی کیا ہے، تہجد کا وقت ہو تہجد پڑھنی ہے، پھر سحری کھا کر کیا ہے واپس مسجد میں آ جانا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے. قرآن کریم جو ہے نماز کا وقت ہو جائے گا، ہماری مسجدیں فول ہو جانی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں مؤذن صاحب کے اذان کا بار جو ہے اذان کی راہ دیکھتے ہیں، اور کیا ہے، ایسا نہیں. جیسا آپ نے سحری کر لی مسجد میں آ جاؤ، قرآن کریم کو پڑھ لو. پڑھنے کے بعد جو ہے آپ فجر کے بعد چاش کا اہتمام کرو، اشراق کا اہتمام کرو، اوابین کا اہتمام کرو. فجر کی نماز میں جلدی اٹھ جائے، جلدی پہلے سے الارم رکھ دو، سحری کا الارم پہلے سے رکھ دو. فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ معمولات کیے، پھر دکان سو جاؤ. سو جانے کے بعد واپس اٹھو، جو ہے آپ دکان پر جا رہے ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے قرآن کریم لے کر بیٹھ جاؤ. ظہر کا وقت ہو فوراً مسجد میں آ جاؤ، 15 منٹ پہلے آ جاؤ، قرآن کریم پڑھنا شروع کرو. فجر کی جو ہے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھو، تھوڑی دیر پھر قرآن کریم پڑھو، سو جاؤ. پھر جو ہے کاروبار میں جانا ہے کاروبار میں چلے جاؤ، اور جو ہے اپنے سیٹ کو پہلے سے بول دے کہ بھائی رمضان المبارک میں تم مجھ سے 8 گھنٹے سے زیادہ یا 4 گھنٹہ، جو جتنا زیادہ کرتا تھا اس کو کم کر دے. کوئی 8 گھنٹہ کرتا ہے تو 4 گھنٹہ کر دے، کوئی 12 گھنٹہ کرتا ہے تو 8 کر دے، کوئی کم جاتا ہے تو رمضان المبارک میں یہ بھی کرو. اگر ہمارا سیٹ مان جاتا ہے تو رمضان المبارک کی چھٹی لے لو، یا تو یہ کہ کام کو تقسیم کر دو. اگر کوئی کام کا باس ہے، اگر کوئی اس کی شاپ ہے یا اس کا جو ہے میل ہے، تو پہلے سے کوشش کر لے کہ مینجمنٹ کر لیں گے. رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو وقت دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے پورے سال تم مجھ سے دور ہو گئے تھے، 11 مہینے مجھ سے دور ہو گئے تھے، اب کیا کرو، رمضان المبارک کے اندر یہ مہینہ مجھ سے کانٹیکٹ بنا لو، اور کانٹیکٹ بنا کر کیا ہے مجھے راضی آپ کر لو. یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے، تڑپنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے مانگنے کا مہینہ ہے. دوسری چیز، یہ عبادت کی آپ نے، ہاں بات کر رہا تھا ظہر عصر کا وقت، عصر کے بعد کیا ہے دعاؤں کے اہتمام میں لگ جاؤ، دعا کرو. آدھا گھنٹہ پہلے، ایسا نہ ہو کہ بھائی آدھا گھنٹہ بہت بھوک لگی ہے، اب افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، امی کو کہہ رہے بھائی بھجیے دو، سموسے دو، پکوڑے دو. یہ سب باتوں میں لگنے سے ہمیں کھانے کی بھوک بھی لگے گی. اور ابھی تو کتنے ایسے ہمارے نے دیکھا ہے گھروں میں دعا مانگتے ہیں، دعا مانگ لیں ربنا ظلمنا، دعا پڑھتے پھر مانگتے اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا. بھائی وہ پکوڑا نہیں آیا فوراً دو. افطاری کے اندر کیا ہے، تربوز نہیں آیا تربوز رکھو، بھائی کہاں ہے جلدی دے. رمضان مبارک میں سب چیزوں کو چھوڑ دو، اور مستورات کو جا کر آپ کہو کہ رمضان مبارک میں او میری پیاری بیوی، تو جو ہے آدھے گھنٹے پہلے تیرا کچن کا دروازہ بند ہونا چاہیے. آدھے گھنٹے پہلے کیا ہے تجھے کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف اللہ کو ٹائم دے. ہماری مستورات کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے مغرب کی، وہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، لیکن سموسے تلے جا رہے، بھجیے تلے جا رہے، تمام چیزیں. وقت ہو بھائی آدھا گھنٹہ پہلے اپنی مستورات کو کہہ دو، اپنے سے ابھی سے کنٹرول کر لو گے تو وقت آ جائے گا رک جائیں گے. اب رمضان مبارک میں آپ کہو گے تو آپ یہ کہیں گے آپ کی بیوی کہ ابھی مجھے تم نے کہا، پہلے سے کہتے تمام چیزوں کی تیاری کر لیتے. اور وہ شوہر بڑا بدبخت ہے، وہ اپنی بیوی کو جو ہے رمضان میں یہ بناؤ یہ بناؤ. ہماری بیویاں، ہماری جو ہے گھر کی عورتیں یہ سب کاموں کے اندر اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتی ہیں. سب چیزوں کو چھوڑو. پتہ ہے اس کو، اس بیوی کو کہ بھائی میرا شوہر اتنا ظالم ہے کہ جو ہے مجھے سحری میں کھاؤں گیا، یہ اس کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، بھوک لگے گی، یہ میرا شوہر مجھے مارے گا، مجھے گالیاں دے گا. تو بیچاری اس ڈر کی وجہ سے وہ رمضان میں کیا ہے کچن کا جو ہے پوری شام میں بھی صبح میں بھی بیچاری وہ محنتیں کرتی ہے، ہمیں افطاری کے لیے ہمارے لیے تیاری کرتی ہیں. سحری کا وقت بیچاری 2 بجے سے اٹھ جاتی ہے، 3 بجے سے اٹھ جاتی ہے اور ہمارے لیے کھانا بناتی ہے. اور اس وقت بھی رمضان میں بھی ہم لڑتے ہیں، ہمیں روزہ لگتا ہے تو ہم ہمارا غصہ اپنی بیوی پر اتارتے. وہ ظالم ہے بڑا، سب سے بڑا شوہر. اپنی بیوی کو کہہ دو کہ بھائی تجھے سہولت ہو وہ بنا، نہیں بنائے کچھ بات نہیں، میں فروٹ لے کر، بھائی ہم 1 مہینہ بھوکا رہیں گے تو کیا ہمارا کھانا کچھ ہو جائے گا؟ ایسی اللہ کی نعمت ہے، 11 مہینے تک کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا کھاتے ہیں، صبح بھی کھاتے، شام بھی کھاتے، رات کو کھاتے، کھاتے کھاتے جو ہے پیٹ مرغیوں کا قبرستان ہو گیا.
اور اللہ بتاؤ، اور رمضان میں اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلاتا ہے کہ نہیں؟ اور ایسی ایسی نعمتیں کھلاتا ہے کہ بھائی ہمیں تصور نہیں ہوتا. وہ 11 مہینے ہم کھاتے بھی نہیں ویسے میں اللہ کیا ہے 11 مہینے تک وہ نعمتیں کھلاتا ہے. رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. وہ ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. مجھے ایک چٹکلا ایک لطیفہ یاد آ گیا. ذرا آپ جو ہے کہہ رہے مولانا کتنا بور کر رہے یار، بول بول کے کتنا ہمیں نیند آ رہی. تو آپ کو جو ہے ایک عبرت کے لیے سنا رہا ہوں، اس میں بھی کوئی فائدہ ہے. ایک مولانا کے پاس جو ہے 2 میاں بیوی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت مجھے وظیفہ دو. کیا بولا؟ حضرت ہمیں وظیفہ دو. کس چیز کا وظیفہ؟ اس لیے یہ وظیفہ کہ یہ میری بیوی جو ہے بہت مجھے جو ہے ستاتی ہے، ہم دونوں اتنا لڑتے. ہمارے شادی کے 12-13 سال ہو گئے. بس صبح وہ لڑتی ہے، شام میں لڑتا ہوں. شام میں جو ہے میرا شوہر لڑتا ہے، صبح میں لڑتی ہوں. لڑتے ہی رہتے پورا دن، لڑنا. ہمارا گھر جو ہے کنگال ہو گیا لڑنے سے. اور حضرت آپ کی کیا بات ہے، ہم تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم نے 12 مہینے تک تمہارے لیے تو کوئی یہ چیز دیکھی نہیں. اب لڑائی کبھی نہیں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ دو کہ ہماری لڑائی جھگڑے بند ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس جو ہے پڑھنے کا، پانی میں پلانے کا میرے پاس وظیفہ نہیں ہے، میرے پاس تجھے پریکٹیکلی وظیفہ ہے. کون سا بھائی؟ پریکٹیکلی. تو کون سا وظیفہ؟ کہ بھائی ایک کام کرنا، بھائی ہم نے جو وظیفہ اپنایا ہے وہی وظیفہ تم اپنا لینا. حضرت نے کہا کہ بھائی جب بھی آپ کا دونوں کا جھگڑا ہو جائے، کیا ہے؟ جب بھی آپس میں دونوں کا آپ کا جھگڑا ہو جائے تو پہلے یہ شرط طے کر لو کہ جو بھی لڑے گا وہ ٹیرس پہ چلا جائے گا. کہاں چلا جائے گا؟ اپنے ڈھابے پر، اپنے مالے پر چلا جائے گا. کوئی بھی دونوں میں سے لڑے گا تو. حضرت یہ کیا بات ہے، کوئی شرط دی؟ حضرت نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کرتا ہوں، ہم دونوں میں سے جو بھی کوئی لڑتا ہے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو ہے ٹیرس پہ. اور حضرت نے کہا 20 سال ہو گئے، 20 سال سے آپ جو مجھے لڑائی کی جو ہے جھگڑے آپ نہیں سن رہے، اس کی وجہ یہ کہ 20 سال تک میں ٹیرس سے نیچے اترا ہی نہیں. بس جو ہے لڑائی ہوتی ہے چلے جاتا ہوں، لڑائی ہوتی ہے چلے جاتا ہوں، لڑتے ہی رہتے. تو کیا لڑائی کا ہمارا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے؟ تو کیا ہے، انبن ہو جاتی ہے بیوی میاں بیوی میں. رمضان میں بھی کوئی کسی کا دماغ گرم ہوتا ہے، وہ شوہر بھی آیا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، دماغ جو ہے گرم ہوتا ہے. آپس میں بیلنس کر لے. وہ لڑائی کر رہے تو ہم چپ ہو جائیں. اور رمضان میں تو کیا کوئی موقع ہی نہیں، بولے ہی نہیں. پورا رمضان کا مہینہ قرآن پڑھتے رہے اور کاموں میں مشغول رہے، اور جو ہے تمام کاموں میں رہیں گے تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. ورنہ کیا ہے، ایک دوسرے اذان ہو رہے گی، امام صاحب بیچارے اذان دیتے دیتے پریشان ہو جائیں گے، بھائی کیا ہوا مؤذن صاحب، یہ لڑائی جھگڑے کہاں سے ہو رہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت معاف کرنا کہ بھائی جو ہے کبھی ہے نا ہم افطاری میں اتنا نہیں کھانا کھا لے گے، ڈکاری اتنی لیتے. بھائی پہلے صف میں نماز پڑھتے، امام صاحب پڑھتے اور امام صاحب کو لگتا ہے لقمہ آیا، اتنی زور سے ڈکار لیتے. تو ایسی ڈکار نہیں لے کہ امام صاحب کو پیچھے سے ایسا نہ ہو کہ بھائی لقمے آ رہے شاید. اور کھانا کھائے تو مختصر، بھائی افطاری میں تھوڑا کھا لیا آپ نے، کھجور کھائے، پانی پیا، تھوڑا 2-3 فروٹ کھائے، پھر جو افطاری کے بعد کھانا ہو آرام سے کھاؤ. لیکن ایسا کھانے سے کیا ہے، سب میں لوگوں کو پریشانی ہوتی. میں نہیں کھڑا رہتا ہوں، اتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنی ڈکاریں لیتے کہ نماز پڑھنے کا من ہی نہیں کرتا. اتنا بھی نہ کھائے پریشان ہو جائے. پھر جو ہے افطاری میں آتے، افطاری کے بعد اتنا کھاتے. تراویح کا وقت ہوتا ہے تو تراویح کے اندر اتنی ڈکاریں لیتے ہیں تو اب جو بیچارے وہ ہمارے حافظ جی ہوتے ہیں بیچارے، جیسے ویسے کر یاد کیا ہوتا ہے اور یاد کرنے مصلی پر چڑھتے ہیں. اب یہ بیچارے شک میں وہاں سے ڈکاری آ رہی، پیچھے سے آ رہی، آگے سے آ رہی، تو جو ہے سب لقمے کے اندر. حالانکہ وہ جو ہے لقمہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سب ڈکاریں ہوتی ہے. تو اس لیے سب تماموں کا اہتمام کرے. بھائی ہمارے حافظ صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں، امام جو تراویح پڑھاتے ہیں، بڑی محنتوں سے رمضان میں یاد کرتے اور سناتے. تو کیا ہے، ہم تراویح کو نہ چھوڑے. یاد رکھنا، جو تراویح کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا نور نصیب نہیں فرمائیں گے. تراویح کو نہ چھوڑے، تراویح کو پابندی سے پڑھے. تو بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں نکل گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر پہلا کام یہ کرتے تھے، عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، عبادتوں کا جو عمل وہ بڑھا دیتے تھے. دوسری چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو کھلے ہاتھ سے سخی داتا بن جاتے تھے. دینے والے بہت دیتے تھے. اللہ کے نبی دریا کھول دیتے تھے.
زکوٰۃ کا اہتمام کرے. زکوٰۃ کو نہ، اگر زکوٰۃ ہم پر فرض ہے نکال دے. کتنے مدرسے پریشان ہیں، کتنے گھر مسجدیں پریشان ہیں بھائی، کتنے زکوٰۃ کے مستحق ہے. اور ہم ایسے لوگوں کو، چور لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو سارے صبح میں کھاتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی جو ہے روزے نہیں رکھتے، اور ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے. پوچھ کر زکوٰۃ دو ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے کہا ہم نے زکوٰۃ دے دی، نہیں. زکوٰۃ کی سب سے پہلی شرط یہ کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو دیا جائے. بھائی ہمارے مدرسے کتنے ضرورت مند ہیں، ہمارے مدرسے کو زکوٰۃ دی جائے. بیچارے پورا سال، واقعیتاً کہہ رہا ہوں میں، ہم کیا ہے، یہ سفیروں کے بارے میں ہمارے دلوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی آتے ہیں، ہاں ایک کو دکا ایسا نکل جاتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن ان آنکھوں سے دیکھا ہے، دورہ کرتے ہیں بہار، بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ علاقے میں جاتے ہیں، دیکھا ہم نے وہ مدرسے مستحق ہے، وہ مدرسوں کو دیا جائے. کیسی مسجد ہے جہاں کام نہیں ہو رہا ہے وہاں دیا جائے. مسجد مدرسوں میں دو گے، یہ بچے پڑھیں گے، آپ کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا اور اللہ قبر میں یہی کام آئے گا. اور آپ سوچتے رہ جائیں گے ارے میں نے پیسے دیے اور مجھے اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہے، میں نے جو ہے 2-4 روپے دیے تھے اور میری نعمتیں قبول ہو گئی. اور آپ جو ہے جب کل قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ تیری نیکیوں کی تجھے سزا، اتنی بڑی جنت دیکھے گا، وہ حیران ہو جائے گا یہ کون سی جنت ہے. تو نے جو مدرسے میں زکوٰۃ دی تھی، تو نے مدرسے میں جو صدقہ خیرات دیا تھا، مسجد مدرسوں میں دیا تھا، یہ تیرے لیے جو ہے، یہ تیرے لیے نیکی. تو جو ہے رمضان کے مہینے میں بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کا خیال رکھے. ہمارے گھر میں پڑوسی ہے، آپس میں بازو میں پڑوسی ہے، وہ بیچارہ افطاری کا کھانا نہیں ہے، آپ اسے افطاری کے لیے بھیجو. بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، جو ضرورت مند کے لیے آپ ان کے افطاری کا کھانے کا اہتمام کریں. سحری میں کھانا نہیں پہنچ رہا ہے آپ وہاں دے. کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا کھانا تک نہیں پہنچتا ہے. اس کا اہتمام خاص طور پر کرے. اپنے دل کو کھلا رکھے، اپنے دل کو بڑھائے. جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتا. بھائی اللہ بول دے جو زبان سے، کیا اللہ کبھی جھوٹا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چھوڑ دے گا. ہم اپنے مال کو نکالیں گے تھوڑا حصہ تو کیا ہم لوگ کیا غریب ہو جائیں گے؟ نہیں. اگر ہماری ایسی سوچ ہے سمجھو کہ ہم ہمارے کے علاوہ کوئی ایسا بدبخت نہیں. ایسی سوچ نکال دو کہ ہم پیسے دیں گے اللہ کے لیے، ہم کر دیں گے، نہیں کم کر دے گا، نہیں اللہ آپ کے مال میں بڑھوتری کرے گا. اور تیسری چیز رمضان المبارک میں اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام. صبح بھی دعا، رات میں دعا، دعاؤں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اللہ کے سامنے مانگے کہ اللہ کیا ہے، بہت گناہیں کی، بہت آپ کو ستایا، بہت ناراض کیا. اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو منانا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں فرمایا کہ رمضان کے 10 وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولها رحمتون، پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو پورے سال بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان المبارک میں میری رحمتوں کی انتہا نہیں ہوتی، میری رحمتیں بہت زیادہ برستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسطها مغفرۃ. دوسرا مہینہ، دوسرا عشرہ، دوسرا 10 دن، پہلے 10 دن رحمت کا، دوسرا 10 دن کیا ہے؟ مغفرت کا عشرہ، مغفرت کا ہے. اللہ سے مانگے. بھائی ہم تمام مغفرت کے محتاج ہے کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو، کون جو ہے مغفرت کا محتاج نہیں؟ بھائی سب اللہ والے یہی کہتے ہیں بھائی آپ میری مغفرت کی دعائیں کرنا. بھائی جس کی مغفرت ہو گئی، جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا مرتے وقت، سمجھو وہ کامیاب انسان. چاہے دنیا میں بہت نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، عبادتیں کی، لیکن کیا کلمہ طیبہ زبان پر جاری نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ ایسے ہی گیا دنیا سے. ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، انہوں نے جو ہے کتنے سال، پوری زندگی ایک شخص نے قرآن کریم کی خدمت کی، لیکن جب انتقال کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے اس کتاب پر کوئی ایمان نہیں. اس لیے یہ عبرت کی بات ہے جو ہم ہمیشہ محتاج بن کر رہے، اکڑ نہ رکھے. اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو حسد پسند نہیں. رمضان کے آنے سے پہلے پہلا کام ہمارے دل کو صاف کر لو، ہمارے دل کو پاک کر لو،
ہمارے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، ہمارے دل پاک ہو جانے چاہیے۔ ہمارے دل جو ہے، جس دل کے اندر نفرتیں ہوتی ہے، جس دل کے اندر حسد ہوتا ہے، جس دل کے اندر عداوت ہوتی ہے، جس دل کے اندر دشمنی ہوتی ہے، جس دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس دل کے اندر انانیت ہوتی ہے، جس دل کے اندر جو دل گندا ہوتا ہے، اللہ اس دل میں کبھی بسا نہیں کرتا۔ اس دل کے اندر اسی وقت اللہ بسے گا جب ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی ہے، ہم کسی سے لڑے ہوئے، ماں باپ سے لڑے ہوئے، رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں، بھائیوں سے لڑے ہوئے، صلح کر لو، معافی مانگ لو۔ بول چال بند ہے، بول چال کیا ہے؟ بند ہو گئی ہے، معافی مانگ لو۔ ہم چھوٹے ماں باپ کے نہیں ہو جائے گی، معافی مانگنے سے کیا ہماری عزتیں کم ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ آپ کی عزتوں کو بڑھائے گا۔ بھائی کسی کے سامنے مصافحہ کر لیا تو کیا ہم چھوٹے ہو جائیں گے؟ نہیں، چھوٹے کیا ہو جائیں گے بھائی؟ یہی جو ہے نا، یہ بہت بڑا بت ہے۔ میں کیوں سلام کروں؟ میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ میں کیوں اس سے بات کروں؟ میں کیوں اس سے ملاقاتیں کروں؟ میں کیوں معافی مانگوں؟ یہی وجہ سے جو ہے آج ہم پیچھے۔ بھائی جس گلاس کے اندر ہم جو ہے گندا پانی کے اندر کوئی غلط چیز پڑ گئی ہے، کوئی جراثیم ہے، کوئی بدبو آ رہی ہے، وہ گلاس گندا ہو، اس گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے، تو جو دل گندا ہے، اس دل میں اللہ کبھی بسا کرتا ہے؟ ہم جو ہے، ہمارے کٹورا بہت اچھا ہے، اس میں دودھ ہے، بہت صاف ہے، لیکن ایک قطرہ کوئی غلط چیز، مثال کے طور پر پیشاب گر گیا یا کوئی غلط چیز اندر مٹی وغیرہ چلی گئی، ہم دودھ کو پسند کریں گے؟ اس دودھ کو پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ تو ہم جس گلاس میں جو دودھ گندا ہو، اس دودھ کو ہم پینا پسند نہیں کرتے۔ جو دل گندا ہو، اس دل کے اندر اللہ تھوڑی بسیں گے۔ اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، پھر آپ اللہ سے رمضان میں مانگو، پھر فریش ہو جاؤ، پھر اللہ سے مانگو۔ دیکھو اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ رمضان کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، رمضان کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہی ہے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں کیوں معافی مانگوں، کیوں میں چلے جاؤں؟ نہیں، تمام چیزیں چھوڑ دے، اپنے دلوں کو پاک کر دے، اپنے دل کو صاف کر لے۔ تو 3 میں نے عمل بتائے۔ پھر کیا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ میں نے کہا دعاؤں کا اہتمام تو کرنا ہے، لیکن ایک چیز یہاں پورے مجمع دائرہ دھیان سے سنیں کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ ذرا زور سے بولو۔ قرآن کریم کا اہتمام کریں گے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم ہم پورا مہینہ تو جو ہے رمضان پورے سال نہیں پڑھتے، ایک مہینہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس میں بھی ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ اس لیے قرآن کریم کی آیت اللہ نے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس مہینے میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ یہ مہینہ جو ہے قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کریم ہدایت کا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ رمضان المبارک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اس کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قرآن کریم اترا، ان قرآن کریم کو رمضان میں پڑھنا ہے۔ ہم کیا کرتے؟ یہ دیکھو ہمارے گھر کو جا کر دیکھو، ہمارے گھر ایسے ہی دھول کھا رہے اپنے قرآن کریم سے، کبھی صاف کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہماری مسجدوں کو جا کر دیکھ لو، ایسے ہی کبھی ہمیں توفیق نہیں تھی قرآن کریم کھولنے کی۔ تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، وہ صبح بھی قرآن کریم پڑھتے تھے، شام بھی قرآن کریم ختم کرتے تھے، صبح بھی قرآن کریم کو ختم کرتے تھے، رات کو بھی قرآن کریم ختم کرتے تھے، تراویح میں بھی قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن کریم بھائی؟
63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آیا وہ قرآن کریم رمضان المبارک میں صبح بھی پڑھتے تھے، صبح میں بھی ختم کرتے تھے، رات بھی قرآن کریم پڑھتے تھے، پوری رات قرآن کریم پڑھتے تھے، رات کو بھی قرآن کریم ختم کرتے تھے، صبح بھی قرآن کریم ختم، رات بھی قرآن کریم ختم۔ ہمارے اللہ والے قرآن کریم پڑھتے ہی جاتے تھے، قرآن کو نہ چھوڑے۔ رمضان المبارک میں اندر یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، پڑھو بھائی۔ ہم 63 نہ پڑھ پائے تو کم از کم 3 پڑھے، اگر 3 نہ پڑھ پائے تو 2 پڑھے، اگر 2 بھی نہ پڑھ پائے تو کم از کم 1 قرآن کریم ختم کر لیا جائے۔ یہ قرآن کریم جب آپ قبر میں جائیں گے، یہی قرآن کریم آپ کے سامنے نور بن کر روشنی، اس وقت جو ہے قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہ قرآن کریم روشنی ہوگی۔ یہ قرآن کریم ہمارے لیے کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی، ہدایت ہوگی، معافی ہو جائے گی۔ جو ہے ہمارے پیچھے سانپ دوڑے گا، ہماری حفاظت فرمائے اللہ۔ جب عذاب قبر ہونے جا رہا ہوگا، قرآن کریم ہمارے سامنے آ جائے گا، نہیں سامنے قرآن جو ہے وہ عذاب آتا ہوگا، قرآن کریم سامنے سے آ جائے گا، آگے سے دائیں سے۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن کریم رمضان میں پڑھتا تھا، اس کو جو ہے اس کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچا لے گا۔ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت جو روشنی بن جائے گی، قرآن کریم ہمارے لیے۔ اہتمام کرے اس کا خاص طور پر۔ اور دوسرا آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی۔ کس چیز؟ ابھی ہمیں سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا مولانا جب بھی آتے توبہ کی باتیں، مغفرت کی باتیں، بھائی یہ ہمیں تو ہمارا تو یہی کام ہے بھائی، اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ راضی ہو گئے تو سب کچھ، پوری دنیا راضی، جنت بھی ملے گی اور دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا کا مہینہ۔ یہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے اللہ والے ہیں نا، وہ اتنا ایسا مانگتے تھے اللہ کے سامنے، جیسے بھاگا ہوا غلام کس طرح جو ہے وہ اپنے آقا کے سامنے، جو آقا کے سامنے سے غائب ہو جاتا تھا۔ تو کیا وہ بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ جو ہے میں آپ سے بچھڑ گیا تھا، او آقا مجھے معاف کر دیجئے، وہ پیر بھی پکڑتا ہے، پاؤں بھی پکڑتا ہے، روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، کیا ہے وہ آقا معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ماں ہم سے راضی ہو جائے، ناراض ہو جائے، ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے، ہم ماں کے پاس جاتے ہیں، باپ کے پاس جاتے ہیں، جو ہے اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، جب تیری ماں تجھ سے رٹھ جائے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہو جائے تو تیری ماں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنا پڑتے ہیں، تیری ماں کے سامنے پاؤں بھی پکڑنا پڑتے ہیں، تب تیری جا کر ماں معاف کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، جب تیرا باپ تجھ سے رٹھ جائے، تیرے باپ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں، پاؤں بھی جوڑنے پڑتے ہیں، تب تیرا باپ جا کر معاف کرتا ہے۔ او میرے بندے، اللہ کہتا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ تو مسجد میں آئے گا، بڑے گناہ لے کر آئے گا، لوگ تجھے چاہے شرابی کہیں گے، لوگ تجھے چاہے کبابی کہیں گے، لوگ تجھے چاہے جو بھی کہیں گے، او میرے بندے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی، میں بڑا کریم ہوں، بڑا رحیم ہوں۔ لوگ تجھے کہیں گے کہ او میرے بندے یہ تو بڑا گنہگار ہے، بڑا شرابی ہے، بڑا کبابی ہے، لوگ جو ہے تجھے تیرے بارے میں تانا دیں گے، اے میرے بندے تو اس کی فکر مت کرنا۔ اگر تجھے اس کا ڈر ہے، مسجد میں آئے گا، لوگ تجھے کہیں گے تو گنہگار ہے، ابھی معافی مانگنے کے لیے آیا، تو شرابی ہے تو ابھی معافی مانگنے کے لیے آیا، تو زناکار ہے تو ابھی معافی مانگنے کے لیے آیا، لوگ تجھے کہیں گے ابھی تجھے اللہ کا ڈر دکھا، اللہ کا گھر دکھا، اللہ کا آستانہ دکھا۔ اللہ کہیں گے او میرے بندے جب تجھے شرم آئے گی، وَإِنْ أَتَانِي، دل کے اندر معافی مانگ لے گا، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو ایک قدم آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے تو دل کے اندر معافی مانگ لے گا، میں تجھے اسی وقت ولی بنا دوں گا۔ اللہ کے سامنے اللہ کو مانگنا، بس مانگنا، بس اللہ کے سامنے۔ ہمارے اللہ والے رمضان المبارک کے اندر
جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کیسے روٹھ جاتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسے روٹھ جاتا ہے، وہ بیٹا جو ہے ڈرتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، وہ میری ماں مجھے معاف کر دے، تو جو ہے معاف کر دے، وہ ماں معاف کر دیتی ہے۔ کتنی بچہ روتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اللہ والے رمضان المبارک کے اندر چھوٹے بچے کی طرح اپنے اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کے سامنے مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ مت دیکھو میں بڑا گنہگار، میں بڑا شرابی، بڑا کبابی، بڑا پاپی، میں کیا اللہ سے مانگوں؟ نہیں، ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک عورت جو ہے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے بڑی لمبی داستان ہے کہ ان کو جو ہے کنویں کے اندر ڈالا گیا، پھر جو ہے پہلے غلام بنا کر ان کو پکڑا گیا، پھر وہ عزیز مصر بادشاہ بنایا۔ تو کیا ہے، جب کنویں سے باہر نکلے ان کو بادشاہ بنایا گیا تو لوگ ان کو خریدنے کے لیے نکلے۔ کیا نکلے؟ لوگ ان کو خریدنے کے لیے نکلے۔ تو ایک عورت، ایک بڑھیا تھی، وہ خریدنے کے لیے نکلی تو لوگوں نے کہا، او بڑھیا تو جو ہے ایک سوئی دے کر خریدنے جا رہی ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے مالدار خریدنے آئے، لائن لگی ہوئی ہے، تو کہاں خریدنے کے لیے جائیں گی؟ تیرا کوئی چانس نہیں لگے گا۔ اس بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس چھوٹی سی سوئی ہے، میں کوئی مجھے خریدے گا نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے، او میرے بندے، کوئی یوسف کو خریدنے کے لیے گیا تھا؟ تو یہ بڑھیا کہہ دیں گی، او میرے رب، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے گھر میں ایک سوئی تھی، بس میں جو ہے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوئی ہوں، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لینا۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کہے، او میرے اللہ، رمضان میں ہم نے جو ہے تراویح نہیں پڑھی، برابر روزے نہیں رکھے، برابر تلاوت نہیں کی، برابر آپ کے سامنے معافی نہیں مانگی، لیکن یہ اللہ والے انہوں نے تو بڑے تڑپے، بڑی محنتیں کی، آپ کو منایا، لیکن یہ اللہ ہم نے کوشش کی ہے، ہم کوشش کو لے کر آئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ بس اللہ کو جو ہے اللہ کے سامنے یہی کہنا ہے، مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے، تڑپنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان سے پہلے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی لائٹ کو بند کر دیجئے اور اپنی آنکھوں کو، اپنی گردنوں کو جھکا لیجئے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے۔ یہ بھائی ہمارے ایک مولانا آئے ہوئے، حضرت مولانا بہار سے، ہمارے ارریہ ضلع سے مولانا آئے ہوئے ہیں مدرسے کے سلسلے میں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والے کی سرپرستی میں مدرسہ چل رہا ہے، ادارہ اصلاح البنات جو ہے چوکی ہاٹ ضلع ارریہ بہار میں جو ہے یہ بچہ، یہ اپنے مدرسہ بڑا مستحق مدرسہ ہے۔ یہاں اس مدرسے میں مولانا خلیل صاحب دیوا والے بھی جا کر ہے۔ مجھے بھی حضرت نے کہا تھا کہ مولانا آپ کا جہاں بھی بیان ہو مولانا کو لے جانا، ان کے علاقے میں جا کر آیا ہوں، اور بڑا غربت کا، اور جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور مولانا مظاہر سے فارغ ہے، مظاہر دار جو سہارنپور سے فارغ ہے، بڑے نیک انسان ہیں۔ کب جہاں بھی میرا پروگرام ہوتا ہے تو مولانا کو کبھی کبھی وہ آتے تو لے جاتا ہوں۔ تو مدرسوں کی جو ہے زکوٰۃ اپنے نکالنے ہو، جو صدقات خیرات، ابھی سے کیا ہے شروعات کر دے، شروعات کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، تو تمام اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق مولانا کو دے کر جائے۔ اپنی گردن کو جھکائے، اپنے گردن کو جھکا کر آزو بازو کسی کو نہ دیکھے، جس طرف دل ہے اس طرف اپنی گردن کو جھکائے۔ اور اللہ کے سامنے رونا ہے تو رو لیجئے، کیونکہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ یہ رونا علی ایک آنسو کا قطرہ سمندر کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے،
خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری، ایک لمحہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کا جلال آتا ہوگا، جس زمین پر ہم گناہ کر رہے ہیں وہ زمین بھی روزانہ اللہ کو کہتی ہے، اے میرے رب یہ اتنا گناہ کرتا ہے کہ اس کو میں زمین میں دھسا دوں، آپ کا حکم ہو تو میں اس کو ختم کر دوں۔ اللہ کہتا ہے او میرے یہ جو ہے او زمین، او میرے پیارے بندے ہیں، یہ آئیں گے کبھی معافی مانگ لیں گے، کبھی اللہ والوں کی مجلس ہوگی رونا آ جائے گا، نماز آئیں گے، روزے رکھیں گے، تلاوت کریں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ کو ناراض کرنے والے بڑے کام کیے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کو جو ہے تڑپ دکھا لے، اے اللہ ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، اب آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت ناراض کیا، آپ کو بہت ستایا، آپ کو بہت تکلیفیں دی، صبح بھی ستایا، شام رات پوری رات گناہوں میں گزارتے رہے، بس اب اللہ کو یاد کرنے میری آواز کے ساتھ آپ اپنی آواز کو ملاتے جائے، اللہ کا تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس زمین کے بارے میں کہیں گے کہ بھائی اس بندے کے بارے میں بتا، وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس زمین کے اوپر اس نے میرا کلمہ بلند کیا تھا، اس نے آپ کا نام بلند کیا تھا، آپ کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں معلوم نہیں ہم زمین پر کیا ہے، ہم اللہ کا نام لے، عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے جائے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بہت گناہ کیے، آپ کو ناراض کیا، آپ کو ستایا، اللہ معاف کر دے. زمین کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، آسمان کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے. اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. اللہ دنیا کے اندر لوگوں کے بہت سارے رشتہ دار ہیں. اللہ دنیا میں لوگوں کے بہت سارے کانٹیکٹ ہے. اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ ہی تو ہمارے ایک پیارے رب ہے، ایک ہی لوتے رب ہے. اللہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ کدھر جائیں گے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے. اللہ پریشان ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے. اللہ ہمیں کوئی ستائے گا تو کہاں جائیں گے. اللہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی ایک رب ہے. لیکن میرے پیارے رب جب آپ ہمارے ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ آپ ہمارے ہو جائے. اللہ آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ دیکھ تو سری، یہ مجمع آپ کے سامنے مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کے سامنے تڑپنے کے لیے آیا ہے. یا اللہ معاف کر دے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ بہت گناہ کیے ہیں، ناراض کرتے کرتے زندگی گزر گئی. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. گھر میں جب ماں ناراض ہو کھانا اچھا نہیں لگتا. جس زمین پر آپ ناراض ہو ہمیں کیسے کھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیسے پینا اچھا لگتا ہے، کیسا ملاقات کرنا اچھا لگتا ہے. بس اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ آپ راضی ہو جائیں گے تو دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی. اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے. اللہ ایسے گناہ کیے ہیں، اگر یہ گناہ ہمارے ماں باپ کے سامنے آ جائے، ہمارے رشتہ دار کے سامنے آ جائے تو اللہ ایک منٹ کھڑا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن میرے پیارے رب آپ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والے ہیں، غفار الذنوب ہے. اللہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ آپ کو معافی بڑی پسند ہے. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ آپ معاف کرنے پر آئے. نہ آپ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ آپ امیر کو دیکھتے ہیں، نہ شاہ و غدا کو دیکھتے ہیں. اللہ آپ کسی کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ ہم جو ہے اللہ آپ کے دربار کے فقیر ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے. لیکن میرے پیارے رب بس آپ سے آنس لگائے بیٹھے ہیں، معاف کر دے. اللہ بے شک ہم نماز کے چور ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتے، روزہ نہیں رکھ پاتے، تلاوت نہیں کر پاتے. لیکن میرے پیارے رب چاہے ہم جمعہ پڑھیں، لیکن یہ پیشانی میرے پیارے رب آپ ہی کے سامنے جھکتی ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتی. اس پیشانی کے صدقے تو فل سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہم نے ہماری ماں کو دیکھا ہے، جب کوئی بچہ اللہ جب ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، ہم ماں کے سامنے معافی مانگ لیتے تھے، امی معاف کر دیجئے. جب ماں ناراض ہو جاتی ہے، اللہ دنیا کے اندر جینا اچھا نہیں لگتا، گھر میں اچھا نہیں لگتا،
مجھے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے میری ماں کی بد دعا نکل جائے گی، میرا بڑا گیڑا گرد ہو جائے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم نے ہماری ماؤں کے سامنے یا اللہ ہماری ماؤں کو بڑا ذلیل کیا ہے، معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے یا اللہ ہم نے بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ماں جب روٹھ جاتی ہے وہ ماں کے سامنے آتا ہے امی معاف کر دو، پیچھے جاتا ہے ماں گھوم جاتی ہے، ماں کے سامنے وہ بچہ گھوم کر آتا ہے امی معاف کر دو، ماں جو ہے گھوم جاتی ہے، جو ہے ماں دائیں طرف جو ہے جاتی ہے، بچہ بھی دائیں طرف چلا جاتا ہے امی معاف کر دو، بائیں طرف جو ہے ماں گھوم جاتی ہے، ماں بچہ کہتا ہے امی معاف کر دو۔ اللہ جو ہے ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، جا میرے بیٹے تجھے معاف کر دیا، تو اس دل بڑا اچھا لگتا ہے، معاف کر دے یا اللہ۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہماری ماؤں کو ہم اتنا ذلیل کرتے ہیں یا اللہ، ہم کتنا ستاتے ہیں جب ہم بستر پر سوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں کے پاس جا کر آتی ہوں، میرے بچے نے جو ہے کھانا نہیں کھایا ہے، اس نے روٹی نہیں کھائی ہے، پانی نہیں پیا ہے، ویسے مجھ سے ناراض ہو کر سو گئی ہے۔ جب ماں کمرے میں آتی ہے، بچے کی پاؤں پکڑتی ہے، او میری بیٹے تو کیوں سو گیا، میرے بیٹے میرے منہ کھانا کھا لے۔ اللہ اللہ، یہ بج مجمع آپ کے سامنے رو رہا ہے، آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دے، معاف کر دے یا اللہ جو کمی کو تاہیہ ہو گئی معاف فرما دے، رمضان کی برکتیں عطا فرما، رمضان میں روزے جو ہے تلاوت قرآن کریم پڑھنا آسان فرما، رمضان سے پہلے ہمیں ایکٹیو ہو جانے والا تو بنا دے یا اللہ، 5 ٹائم کا نمازی بنا دے، جو ہے اوابین اشراق جو ہے رمضان میں اس تمام چیزوں کا اہتمام کرنے والا بنا، صدقات خیرات کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنے والا بنا۔ اللہ جو مانگا عطا فرما یا اللہ، یہ پروگرام رکھنے میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی، کوششیں کی یا اللہ، ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے امام صاحب نے، ہمارے جو ہے یہاں کے علاقے والوں نے بڑی محنتیں کی ہے، اللہ معاف کر دے یا اللہ، ان کی کوششوں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔